السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 10ویں رات ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی شب ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ام المؤمنین کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ بھی نصیحت ہو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں چند اشعار سماعت کریں۔ دل رسول کی راحت خدیجہ الکبریٰ ہے، غم گسار نبوت خدیجہ الکبریٰ، عرب کے دور جہالت میں طاہرہ تھا لقب، کمال تھی تیری شہرت خدیجہ الکبریٰ۔ کبھی بھی تو نے عبادت نہ کی کسی بت کی، بتوں سے تھی تجھے وحشت خدیجہ الکبریٰ۔ صحابیہ ہے تو پہلی رسول اکرم کی، عطا کی رب نے وہ عظمت خدیجہ الکبریٰ۔ تمہارے وصف بیاں مصطفیٰ کیا کرتے، تھی تم سے ایسی محبت خدیجہ الکبریٰ۔ مصیبتوں میں ہمیشہ رسول اکرم کو دلاتی تھی تو ہمت خدیجہ الکبریٰ۔ حضور کو نہیں موقع دیا شکایت کا۔ اللہ تعالی ہر عورت کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کو نہیں موقع دیا شکایت کا، ہمیشہ دل سے کی خدمت خدیجہ الکبریٰ۔ میرے حضور نے حالانکہ جب سنی آواز، حالہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد جب آئی تو ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ انشاءاللہ وہ حدیث پیش کی جائے گی، تو سن کر کے حضور تڑپ گئے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میرے حضور نے حالانکہ جب سنی آواز، رلا گئی تیری فرقت خدیجہ الکبریٰ۔ بجا یہ کہتی ہے دنیا، نہیں ہے شک اس میں، ہے فاطمہ تیری طلعت خدیجہ الکبریٰ۔ سکھایا درس سخاوت نبی کی امت کو، لٹا کے دین پہ دولت خدیجہ الکبریٰ۔ خدا حسینی کو ایسی قلم عطا کر دے، لکھا کرے تیری مدحت خدیجہ الکبریٰ۔ ہمارے حضرت مولانا سید مقصود عالم حسینی نے یہ اشعار پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور زور عطا فرمائے۔ حضرات، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اشعار پیش کیے اور ان کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ تضمین کے ساتھ سماعت کریں کہ وہ انیس غم مونی سے بے کسا، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لا مکاں، سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزاران رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں مادر اولی اہل ایمان کی، ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی،
برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گہرے گھر اسے بخشے رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ان کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، مگر ان میں جو مقام اور خصوصیت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی ہے، پہلی خصوصیت یہ کہ آپ سب سے پہلے نبی دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتے زوجیت میں منسلک ہوئی، اور ام المومنین یعنی قیامت تک کے سب مومنین کی ماں ہونے کا وہ اعلیٰ منصب آپ کو عطا ہوا۔ دوسری خصوصیت کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی حیات میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ تیسری خصوصیت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر ازواج پاک کی نسبت آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر ممکن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کی خواہش کرتی، اور آپ سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو۔ چوتھی خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، بقیہ ساری اولاد آپ ہی کے مبارک بطن پاک سے ہوئی۔ اور پانچویں خصوصیت کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے تمام سادات کرام کی نانی جان ہے، کیونکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، اور حضرت فاطمہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ شہزادی ہیں۔ چھٹی خصوصیت کہ دوسری ازواج مطہرات کی نسبت آپ نے سب سے زیادہ عرصہ یعنی کم و بیش 25 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمراہی میں گزارا۔ اور ساتویں خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی سب سے پہلی خبر آپ ہی کو پہنچی۔ آٹھویں خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ اور نویں خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی تعلیم سے نماز پڑھی، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن امیر المؤمنین
سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ اور 10ویں خصوصیت کہ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر باتوں کی تصدیق فرماتی رہی۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جو ہے شاندار وہ خصوصیات عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ حضرت سیدتنا نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانت خدیجہ بنت خویلد امراتن حازمتن جلدتن شریفتن مع ما اراد اللہ بها من الکرامت والخیر وہی یومئذ اوسط قریش نسبا واعظمهم شرفا واکثرهم مالا۔ یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ و ہمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی ہوئی، اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی بڑے بڑے جو ہے قریش کے رؤساء نے، قریش کے سرداروں نے آپ کو شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا۔ چنانچہ آپ اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کے رات و دن گزارتی تھی۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کل قومہا کان حریصا علی نکاحہا لو قدر علی ذلک قد طلبوها وبذلوا لها الاموال۔ قوم کے تمام افراد آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، کاش وہ اس کی قدرت رکھتے، وہ آپ کو شادی کی درخواست کر چکے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ کو مال و زر بھی پیش کیے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھی، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ تمام تر گندگیوں سے پاک تھی اور طاہرہ کے لقب سے مالا مال تھی۔ آپ دوسرے قریشیوں کی طرح تجارت بھی کیا کرتی تھی، اور عام لوگوں کی نسبت آپ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ صرف آپ کے مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹ عام قریشیوں کے اونٹوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھی اجرت پر، اور آپ اس طریقے سے بھی بزنس کرتی تھی کہ آپ انویسٹمنٹ کرتی، جسے عربی میں مضاربت کہتے ہیں، یعنی ایک طرف سے مال ہو اور ایک طرف سے صرف کام ہو۔ اس طرح بھی آپ جو ہے لوگوں کو اپنا پارٹنر بناتی تھی۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق، راست بازی، ایمانداری اور دیانت داری کا شہرا
ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ اس لیے ایک بات یہاں پر جو ہے آپ غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی کوئی بھی، چاہے آپ کا کٹر سے کٹر دشمن ابو جہل کیوں نہ ہو، کسی نے بھی آپ کے اندر سے کوئی عیب نہیں نکالا۔ تہمت لگائی وہ بات دوسری ہے، تہمت الگ چیز ہے۔ انہوں نے ساحر کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، اور معاذ اللہ جو ہے مجنون کہا، یہ سب تہمتیں ہیں۔ مگر جوانی کے ان ایام میں بھی اور بعد میں بھی کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی میں کہیں بھی انگلی نہیں رکھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا تھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اعلان نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ کے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر جاری تھے، اور وہ حضور کی تعریف کرتے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی، اور اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ کو یہ خیال آتا کہ پتہ نہیں حضور اسے قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں، اس لیے اپنا ارادہ چھوڑ دیتی۔ اسی طریقے سے رات و دن گزرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کے قریب، اور اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہر سال جو مکہ شریف سے سریا تجارتی قافلہ جاتا تھا، وہ تجارتی قافلہ جانے کے لیے تیار تھا، اور سارے جو ہے مکہ والے اس قافلے کی تیاری میں مشغول تھے۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ غربت و مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھتیجے حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا، اے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، ہمیں سنگین حالات درپیش ہیں، اور قحط سالی کے برے سال برقرار ہیں، اور ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے۔ یہ آپ کی قوم کا قافلہ سریا کی طرف روانہ ہونے والا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد بھی قوم کے بہت زیادہ افراد کو قافلے میں بھیج رہی ہیں جو اس کے مال سے تجارت کریں گے اور نفع پائیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال خود لے جانے کی پیشکش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں کریں گی، اور یہ بھی کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں گی، کیونکہ انہیں آپ کی طہارت و پاکیزگی کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں، اگرچہ میں آپ کا سریا جانا پسند نہیں کرتا اور آپ کی جان پر یہودیوں کی طرف سے اندیشہ کرتا ہوں، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، تب جناب ابو طالب حضور کو لے کر سریا گئے تھے، اور جو واقعات پیش آئے تھے وہ سیرت میں بہت ہی مشہور ہیں۔ اس وجہ سے ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کو بھیجوں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا، کہا لعلھا ان ترسل الی فی ذلک،
چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کے پاس سوال نہیں کیا تھا، آپ طالب بن کے نہیں گئے تھے، اس وجہ سے آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں وہ مجھے خود بلا بھیجے۔ اس پر ابو طالب نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں گی اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گے جو منہ پھیر چکی ہوگی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کے چچا کی یہ دونوں گفتگو کسی بھی صورت میں خدیجہ الکبریٰ کے کان تک پہنچ چکی، اور اس سے پہلے بھی آپ چاہتی ہی تھی کہ آقا کریم کو بلائیں، مگر ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ جب یہ خبر پہنچی تو اب آپ نے جو ہے خود پہل کی۔ کہ انہو قد دعانی الی البعثۃ الیک ما بلغنی من حدیثک وعظم امانتک وکرم اخلاقک وانا اعطیک ضعف ما اعطی رجلا من قومک۔ اس نے آپ کو بلایا اور پیشکش رکھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ آپ کو بلا بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت 2 گنا نفع دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ جب اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے ان ھذا لرزق ساقہ اللہ الیک، بے شک یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کر دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ لا تخالف امرہ ولا تعصی رأیہ، کہ جو ہے ہرگز محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی کسی بھی جو ہے رائے کی مخالفت نہ کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میسرہ سفر کرتے کرتے جب سیریا پہنچے تو یہاں انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیا۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادت گاہ تھی۔ اس راہب میسرہ کو پہلے سے ہی جانتے تھے، چنانچہ جب انہوں نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگے یا میسرہ من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرہ، اے میسرہ یہ اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والے شخص کون ہیں؟ میسرہ نے کہا حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہیں۔ راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا فی عینہ حمرۃ، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر راہب کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، ہاں یہی ہے وہ آخری نبی، یہی ہے وہ آخری نبی، اے کاش میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت پا سکوں جب آپ جو ہے اعلان نبوت فرمائیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بادل کو سایہ فگن دیکھا تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت میسرہ نے جواب دیا خدیجہ کا غلام میسرہ۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے کہا آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں فرمایا ہے۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا بقیہ سب علامت دیکھ لی ہیں، آپ میرے سامنے اپنا دوش مبارک پر سے جو ہے کپڑا ہٹائیے،
آپ کندھے مبارک سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں علامت بھی دیکھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جب اسے دیکھا تو وہ بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشرک بی عیسی ابن مریم فإنه قال لا ينزل بعد تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة وصاحب لواء الحمد۔ وہ پادری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ ہی اللہ کے سچے وہ رسول ہیں جو امی ہیں، نبی ہیں، اور جن کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہریں گے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں، وہ حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی، اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عیسائی راہب کا یہ کلام اور سارا انداز یہ میسرہ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میسرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک پاکیزہ خصلتوں کو دیکھتے تھے۔ بصرہ کے بازار میں آپ نے اپنا سامان فروخت فرمایا اور واپسی کے لیے خریداری فرمائی۔ اس دوران کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اس نے آپ کو لات و عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا جو مکہ سے آنے والے اکثر کھایا کرتے تھے، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تب بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ کی بات حق ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اس نے میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا یا میسرہ ھذا نبی ھذہ الامہ والذی نفس بیدی انہ لہ تجد احبارنا منعوتا فی کتبہم۔ اے میسرہ یہ امت کے نبی ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع عطا فرمایا کہ پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بدولت ہوا ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تجارت والے قافلے میں میسرہ نے ایک بات یہ بھی دیکھی تھی کہ دوسرے لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، مگر اتنا انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کبھی جھوٹ بولا، سامانی تجارت بیچنے کے لیے نہ جھوٹی قسم کھائی، مگر اوروں سے دو گنا نفع ہوا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، آقا نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بول کر کے یا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچیں گے وہ مال بک تو جائے گا مگر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ ساری خوبیاں دیکھ کر میسرہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ جب یہ قافلہ مکہ شریف واپس آیا اور واپسی پر جب قافلہ مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کی خوشخبری سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور سرخ رنگ کے ایک جوان اونٹ پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ تقریباً دوپہر کے وقت جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان کے بالا خانے میں تھیں اور ان کے ساتھ چند عورتیں تھیں جن میں حضرت نفیسہ بنت منیہ بھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہوتے وقت دیکھا، آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے
اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے. آپ کے یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی دیکھا اور تعجب کیا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا، تب حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، اور آپ نے فرشتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سایہ فگن دیکھا تھا تو سوچتی تھی کہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور دوبارہ جو ہے جانچ کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت خدیجہ نے اس کی تدبیر یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میسرہ کہاں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے درخواست کی کہ جلدی سے اس کی طرف جائیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے. آقا کریم نے حضرت خدیجہ کی درخواست قبول فرمائی اور سواری پر سوار ہو کر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ پھر بالا خانے پر چڑھی اور دیکھنے لگی. اب دوبارہ جب حضور جا رہے ہیں تب بھی جو ہے 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہیں. انہوں نے یقین کر لیا کہ ضرور جو ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے اور شخصیت ہے. اس کے بعد میسرہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے سفر کے مشاہدات بتائے. عیسائی راہب نستورہ نے جو باتیں کی تھیں اور جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص سے جو اختلاف ہو گیا اور اس نے لات و عزا کی قسم کھانے کے تعلق سے کہا، پھر حضور نے جو جواب دیا، پھر اس نے جو میسرہ سے کہا، یہ ساری باتیں اور یہ بھی باتیں کی کہ ہم جس دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اس میں بھی برکت ہو جاتی تھی، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھتے تھے اس درخت کے جو ہے وہ درخت آپ پر جو ہے سایہ فگن ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ نے یہ ساری باتیں سنی. ان کے چچا زاد بھائی تھے جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور بہت ساری آسمانی کتاب ان کے مطالعے میں تھی. حضرت خدیجہ نے اپنے جو ہے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اور فرشتوں کا سایہ کرنا، نستورہ راہب کا کہنا، یہ ساری باتیں پیش کی. تو وہ کہنے لگے لَإِن كَانَ هَذَا حَقًّا يَا خَدِيجَةُ إِنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ كَائِنٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ نَبِيٌّ يُنْتَظَرُ هَذَا زَمَانُهُ. یعنی اے خدیجہ اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہی جو ہے ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے. اب حضرت خدیجہ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی جو امنگ پیدا ہوئی، اس میں آپ کی اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو پیغمبرانہ اوصاف جو انہوں نے سنے، اس سے دل میں اور شوق بڑھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ اور بھی بہت ساری باتوں سے واقف ہو گئی تھی. انہوں نے اس کی پیشکش اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے سامنے رکھی اور حضرت نفیسہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر کے معلوم کرو کہ ان کو شادی سے کس چیز نے روکا ہوا ہے. نفیسہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہیں آپ جوان بھی ہیں، خوبرو بھی ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک بھی ہیں، تو آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی مال نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں. نفیسہ کہتی ہیں اگر مال کی طرف سے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے اور پھر حسن و جمال، مالدار اور معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی آپ کی کفو ہو، تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا. آپ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ حضرت نفیسہ کہتی ہیں خدیجہ بنت خویلد. اس پر حضور نے فرمایا میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟
نفیسہ کہتی ہیں کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو میں تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی اور کہنے لگی مبارک ہو محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے درخواست قبول فرما لی ہے۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور اظہار مسرت بھی کیا۔ پھر کسی کو اپنے چچا عمرو بن اسد کے پاس بھیجا کہ وہ بھی جو ہے نکاح کے وقت موجود ہوں۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ خدیجہ نے حضرت نفیسہ سے یہ بھی کہلوایا حضور کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو میرے چچا کے پاس بھیجیں کہ وہ بات لے کر کے جائیں۔ اور یہی طریقہ جو ہے بزرگوں سے چلا آیا ہے اور اسی میں برکت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر چچاؤں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور قبیل مضر کے دوسرے جو ہے بڑے بڑے رؤسا حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائیں اور نکاح کی وہ پرسعید تقریب جو ہے ملک شام کے سفر کے تقریباً 25 دن کے بعد یہ مبارک سعید جو ہے تقریب کا انعقاد ہوا۔ اور یہ تقریب کسی بند کمرے میں چھپے سے نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساؤں کو بلایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے چچا ابو طالب نے ایک زوردار جو ہے خطبہ پڑھا۔ ہمارے نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں جو خطبہ پڑھا گیا وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبے میں آپ کی حسب و نسب اور فضائل کے ساتھ ساتھ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے حضور کی بے مثلیت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ خطبہ سماعت کریں۔ جناب ابو طالب حضور کے نکاح کے خطبے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل وذئذ معاد وعنصر مضر۔ تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد اور اسماعیل کی جو ہے کھیتی اور معاد کے جو ہے اصل اور مضر کی نسل میں پیدا کیا۔ وجعلنا حسنۃ بیتہ وصواص حرمہ، اور ہمیں اپنے بیت اللہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا جو ہے منتظم بنایا۔ وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس، اور ہمیں بیت اللہ کا حج کر وہ جو ہے گھر عطا فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور وہ امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہمیں اسی وجہ سے لوگوں پر حکومت کرنے والا بنایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ لا یوزن برجل الا رجع بی۔ پھر حمد و صلوات کے بعد میرے یہ بھتیجے محمد ابن عبداللہ لا یوزن برجل الا رجع بی، کسی بھی نوجوان سے ان کا مقابلہ کرو تو ہمیشہ ان کا پلہ بھاری رہے گا۔ کسی بھی شخص سے ان کا مقابلہ کرو، اخلاق میں، کردار میں، کریکٹر میں، اوصاف حمیدہ میں ان کا پلہ بھاری رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلًّا وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، اگرچہ میرے یہ بھتیجے ان کے پاس مال تھوڑا ہے، اور مال تو ختم ہونے والا سایہ ہے اور فنا ہونے والی چیز ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم من قد عرفتم قرابتہ وقد خطب خدیجہ بنت خویلد وقد بذل لها من الصداق
ما آجلہ وآجلہ اثنتا عشرۃ اوقیۃ ذہبا ونشأ وہو واللہ بعد ھذا لہ نبأ عظیم وخطر جلیل۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رشتہ داری کو، جن کے نسب کو تم پہچانتے ہو، انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام دیا اور جو ہے 12.5 اوقیہ سونا جو ہے مہر میں خرچ کیا۔ قسم خدا کی یہ وہ میرا بھتیجا ہے کہ اس کے بعد ان کی شان بڑی بلند ہوگی اور ان کی عظمت لوگوں میں خوب ظاہر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک رشتہ ہوا۔ اس کے بعد یہ پاکیزہ زندگی گزری۔ ادھر مکے کے بڑے بڑے رؤساء و مالداروں کے پیٹ میں درد ہوا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پر الزام لگانے لگے، مذاق اڑانے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کعبے میں بیٹھ کر کے کہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مفلس میں کیا دیکھ لیا، ارے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام دیا تھا، مالداروں نے جو ہے پیغام دیا تھا، مگر خدیجہ نے پسند کیا تو محمد جیسے صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کو پسند کیا۔ حضرت خدیجہ نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سنی کہ کفار مکہ حضور کو مفلس کہہ رہے ہیں، تو ایک دن حضرت خدیجہ کعبے میں آئی جہاں بڑے بڑے عمراء رؤساء بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے کعبے کا جو ہے وہ کھونٹا پکڑا اور فرمایا اے مکہ والو گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے سارے مال کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اب میرے سارے مال کے مالک وہی ہیں، اب اگر مالدار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر کوئی مفلساں ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی قربانی، ایسا ایثار حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا خوش کر گیا۔ حضور حضرت خدیجہ کے اس ایثار پر اور اس قربانی پر بہت خوش ہوئے اور ہمیشہ جو ہے فکر مند رہتے کہ میں اس کا بدلہ خدیجہ کو کس طرح دوں۔ اعلان نبوت کے بعد اور ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کی تو ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل تھا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ خدیجہ کا وہ محل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قربانی کے بدلے میں عطا فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے سارے مال کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ محترم سامعین، حقیقت میں اور یہ بات تو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور حقیقت میں ایمان کی مٹھاس اسی وقت ملتی ہے جب مومن اپنے جان، مال، عزت، آبرو ان سب کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خدمت کیا کرتی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ خصوصیت کے ساتھ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 6 مہینہ پہلے، جب وحی نازل ہوئی اس سے 6 مہینہ پہلے آقا غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا کی اونچائی آج بھی جو ہے جو کڑیل جوان جاتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، جبکہ کچھ زینے ابھی بن گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ روزانہ کھانا تیار کر کے جاتی اور وہاں جا کر کے حضور کو وہ کھانا پیش کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں
مکے کی وہ تپتی ہوئی ریت اور وہ پہاڑ اور وہ گرمی، اس شدت کی گرمی میں حضرت خدیجہ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جب وحی کا نزول ہوا اور ایک دن اسی طریقے سے حضرت خدیجہ راستے میں تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو بخاری شریف کی روایت ہے، کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقر عليها السلام ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخف فيه ولا نصب۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے پروردگار کا بھی سلام کہیں، اور یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہیں، اور ان کی اس خدمت کے بدلے میں انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، ایسا محل جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو وہ پیش کیا ہے کہ منزل من قصب لا نصب ولا سخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی، اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہی وہ جو ہے ذات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان نبوت کا حکم ہوا، تو حضور نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی کو خبر دی۔ پہلے حضرت خدیجہ کے گھر جا کر کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب دیکھیے اعلان نبوت کا حکم ہے، قرآن کا نزول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے آپ اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ کو دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا اور جو حضور کے حوصلے کو بڑھایا، بخاری شریف میں وہ جواب نقل کیا گیا ہے۔ ذرا قربان جائیے، اور قیامت تک آنے والی ساری جو ہے بیویوں اور عورتوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے اندر ایک نیک عورت کی جتنی بھی خصلتیں اور خوبیاں ہیں، وہ ساری خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ دیکھیے جب آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ اور مجھے جو ہے ڈر لگ رہا ہے، ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر جو ہے جان کا نہیں، ڈر اس بات کا تھا کہ ان ہزاروں معبودان باطل کی عبادت و پرستش کرنے والوں کے بیچ میں ایک خدا وحدہ لا شریک کے عبادت کا اعلان کرنا ہے، تو یہ قوم ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، کیا ہوگا؟ تو حضرت خدیجہ نے حضور کی خوبیوں کو گنایا اور فرمایا، اور عرض کرتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ ارے آپ تو جو ہیں رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، آپ تو جو ہے بیواؤں کا آسرا ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، آپ تو جو لوگ کماتے نہیں ہیں یا کما نہیں سکتے ہیں ان کو کما کما کے کھلانے والے ہیں، آپ تو جو ہے ایسے ہی ہمیشہ کمزوروں کا آسرا و سہارا بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ میں اتنی خوبیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کے پیغام کو مکمل فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خوبیوں کو بیان فرمایا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مستفاد المومن بعد تقوی اللہ خیر لہ من زوجۃ صالحہ ان امرها اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ وان ابر علیہا وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ کہ ایک بندے مومن تقوی و پرہیزگاری کے بعد دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت سے جو فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ نیک عورت کا مل جانا ہے. نیک عورت کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان امرها اطاعتہ، اگر شوہر حکم کرے تو وہ عورت فوراً حکم کو بجا لائے. جو جائز حکم ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو، اس دائرے میں رہ کر شوہر جو بھی حکم دے بیوی کو وہ فوراً پورا کر لے. اور دوسری خصوصیت ہے وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر ان کی طرف وہ دیکھے، یعنی شوہر کتنے ہی ٹینشن میں ہو، کتنے ہی جو ہے پریشانی کے عالم میں ہو، اور بیوی کو ایک نظر دیکھے یا بیوی کی نظر شوہر پر پڑے تو ایک ایسی مسکراہٹ دے کہ اس کا ٹینشن دور ہو جائے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ. سبحان اللہ. دیکھیے ہم کہتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کو لائف پارٹنر، یہ لائف پارٹنر جو ہے پوری زندگی کا، ہم کہتے ہیں شریک حیات. تو کیا مطلب کہ شوہر کو اگر کوئی بھی ٹینشن ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی بیوی سے بیان کرے گا، بیوی کے پاس آئے گا تو اچھی بیوی ہوگی. تو اگر کروڑ پتی شوہر اگر زمانے کے حادثات کی وجہ سے روڑ پتی ہو گیا ہے تو اچھی بیوی اچھے مشورے سے اس کے حوصلے کو بڑھا کر اسے دوبارہ جو ہے روڑ پتی شوہر کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے. اور اگر بیوی حوصلے کو گرانے والی ہو اور آہوزاری کرنے والی ہو اور ٹینشن کو بڑھانے والی ہو، فضول خرچ کرنے والی ہو، تو کروڑ پتی شوہر کو بھی روڑ پتی بنا سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے ان خوبیوں کا صدقہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین سے کس طریقے سے محبت فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت استأذنت حالت بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ، کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. فعرف استاذن خدیجہ فارتاع لذلك فقال اللہم حالہ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ کے اجازت طلب کرنے کا انداز جو تھا وہ حضرت خدیجہ سے ملتا جلتا تھا. تو حضور اس جو ہے انداز کو سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے لرزہ بر اندام ہو گئے. پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ تو حالہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین حلقت فی الدہر قد ابدل لک اللہ خیر منها. ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اور میں نے کہا کہ آپ جو ہیں قریش کی ان بڑیوں میں سے اس بڑی کا اکثر تذکرہ فرمایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی جو ہے دوسری روایت ہے مسلم شریف کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ما غرت علی نساء النبی الا علی خدیجہ وانی لم ادرکها قالت وکان رسول اللہ اذا ذبح الشاة لکثرت ذکرها ایہا. وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر مجھے رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ کے،
یعنی میں ان پر رشک کیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکثرت ذکرہا، اکثر ان کا تذکرہ فرماتے، اور پھر جو ہے ذبح الشاۃ، بکری کو ذبح فرماتے، فیقول ارسل بہا الی اصدقاء خدیجہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ جو ہے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو وہ گوشت جو ذبح کیا ہوا تھا وہ بھیجتے اور فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک چیز کا ثبوت ملا، حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور اکثر تذکرہ فرماتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو زیادہ محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری ہر محفل میں حضور کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیں کہ حضور جو ہے بکری ذبح فرما کر خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجتے۔ ہم نبی کا تذکرہ کرنے کے بعد میلاد اور جو ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیرنی حضور کے عاشقوں میں بانٹتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جو ہے سنت ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس محبت میں اضافہ فرمائے، مولا کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے تو مولا کریم اس کورونا وائرس سے بھی جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے مسجدوں کو آباد فرمائے۔ یہ پروگرام جو ہے ہمارے سورت کے نوجوان انجمن فیضان ابو حنیفہ کہ نوجوانوں کی جانب سے یہ نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوشحال رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔